میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مجھے کوئی نوکری بھی نہیں مل رہی تھی۔ جب میں نے مجبور ہو کر مرد بن کر ڈرائیور کی نوکری کرنے لگی۔ میرے مالک بہت اچھے تھے، روز مجھ سے راستے بھر باتیں کرتے جاتے۔ جب ایک دن انہوں نے باتوں ہی باتوں میں بتایا وہ ایک لڑکی سے محبت کرتے ہیں، میں نے کہا رشتہ لے جائیں، اتنے جوان، خوبصورت اور امیر ہیں، کوئی بھی رشتہ دے دے گا۔ لیکن پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب انہوں نے میری ہی تصویر، میرا نام فروا ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، مجھے پڑھنے لکھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، اس لیے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ میرے والد کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، اس لیے میرے لیے پیسہ یا جاب کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے والد کے 2 بھائی اور ایک بہن ہے۔ شروع سے ہی ہمارے خاندان میں جائیداد کی خاطر جھگڑے رہے۔ ابا سارا سارا دن عدالتوں میں دھکے کھاتے اور میرے چاچا اور تایا مل کر ہمارے حصے پر قابض تھے۔ پھر دونوں میرے تایا اچانک سے ہم پہ مہربان ہو گئے۔ انہیں مجھ میں ایک ایسی لڑکی نظر آئی جو ان کے خاندان کی بہو بن سکتی ہے۔ میری ماں کہتی کہ سانپ کے بچے سانپ ہی ہوتے ہیں۔ مجھے بھی ہمیشہ سے میرا وہ کزن برا لگتا تھا جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی لیکن بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی، جو کسی غیر برادری سے تھی۔ اس لیے اب میرے تایا کو لگتا تھا کہ اپنے خاندان کی لڑکی ہوگی تو شاید مار پیٹ کے بعد بھی کم از کم بھاگے گی نہیں۔ دوسری طرف تایا نے چاچا کے ساتھ مل کر ابا کو ذلیل کر رکھا تھا، اس لیے ابا نے کہا میری تو ایک ہی بیٹی ہے جسے میں تم جیسوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کچھ دن بعد میری ایک سہیلی کی شادی تھی۔ وہ لوگ بہت امیر لوگ تھے اور امیروں کی شادیاں اور تمام رسمیں عموماً رات کو ہوتی ہیں۔ اس رات مجھے مہندی سے آتے دیر ہو گئی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی میرے پاس رکی اور کسی نے منہ پہ کپڑا رکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے بے دردی سے ایک تہہ خانے میں پھینک دیا گیا جہاں پہلے ہی کچھ لڑکیاں موجود تھیں۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا۔ مجھے سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ یہ ایک قید خانہ تھا۔ یہاں پہ بچے بھی قید تھے جن کو باقاعدہ اسکمگل کیا گیا تھا، کچھ لڑکیاں بھی تھیں جن سے کلب میں ڈانس کروایا جاتا، کچھ کوٹھوں پر بھی بھیجی جاتی تھی۔ پولیس بھی ان گینگ کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا مجھے دیکھ کر مسکرایا، مجھے بہت غصہ آیا، وہ کب سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے ڈر کر ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا دعا کرو ہم یہاں سے نکل جائیں۔ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ ایک اس لڑکے کی نظریں مجھے ڈرا رہی تھی۔ تب وہ لڑکی بولی کہ اس کے انداز سے تمہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ لڑکوں کی طرح عام لڑکا نہیں بلکہ ایک خواجہ سرا ہے۔ میں نے حیرانی سے اس لڑکے کو دیکھا جو اب کسی اور لڑکی سے باتیں کر رہا تھا اور ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنس رہا تھا۔ یہ ایک قسم کی جیل تھی۔ میرے والدین کا پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا۔ میں رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، اللہ ہمیں یہاں سے نکال۔ بہت ساری لڑکیاں جو رو رہی تھی، کوئی منتیں کر رہی تھی کہ ہمیں یہاں سے جانے دو، اور بچوں کے رونے کی آوازیں مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں ایک بچے کے پاس بیٹھ گئی جو بہت پیارا سا معصوم سا بچہ تھا۔ مجھے اس پہ بہت ترس آ رہا تھا جو انتہائی سنجیدگی سے زمین کو گھور رہا تھا جیسے یہاں سے نکلنے کی جگہ مل جائے۔ میں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا تو ان ظالموں کے ہاتھ یہاں کیسے آیا؟ وہ مزید رونے لگا۔ تبھی کچھ لوگ اندر آئے اور وہاں موجود لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے لگے کہ چلو اب تم لوگوں کو کہیں اور جانا ہے۔ وہ لوگ اس وقت جس جنگل کی جیل میں تھے ان سب کو کہیں اور شفٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ تقریباً 50 لوگ تھے اور اس گینگ کے لوگوں کے چہرے نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اس لڑکے نے جو خواجہ سرا تھا میرے نزدیک آ کے کہا لڑکی تم جانتی ہو یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں؟ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا وہ شخص جو نظر آ رہا ہے وہ تو پولیس کو قتل اور ایسے ہی بڑے بڑے جرموں میں مطلوب ہے، لیکن پولیس میں کچھ کالی بھیڑیں تھیں جن کی وجہ سے وہ لوگ بچ جاتے تھے۔ ہمیں وہاں ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا، یہاں سے کچھ لڑکیوں اور بچوں کو یہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ ان بچوں میں وہ بچہ بھی شامل تھا جو مجھ سے بہت دیر تک باتیں کرتا رہا۔ 2 دن میری زندگی کے بدترین دنوں میں سے تھے۔ 24 گھنٹوں میں ایک بار ہمیں تھوڑا کچھ کھانے کو دیتے تاکہ زندہ رہ سکیں۔ اس اندھیرے سے قید خانے میں سورج کو دیکھے بہت دن ہو گئے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا جب صبح ہوتی ہوگی کب شام۔ تبھی میں نے ایک بچے کو جنم دینے والی عورت کو مرتے ہوئے دیکھا تھا جسے ہاسپٹل نہیں پہنچایا گیا تھا اور وہ وہیں اپنے بچے کو تنہا چھوڑ کر مر گئی۔
وہاں موجود لوگوں سے ڈرگ سپلائی کا کام بھی لیا جانے لگا تھا۔ اب مجھے اس دن سے ڈر تھا جس دن یہ لوگ مجھے بھی کسی گھناؤنے کام میں مروا دیتے۔ اکثر ہم جن چیزوں سے ڈرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ وہاں موجود لوگوں کو نشے کا عادی کر رہے تھے تاکہ انہیں لوگوں سے نشہ فروخت کروا کر اپنا کام نکال سکیں۔ ایک دن مجھے ایک اور کمرے میں لے جایا گیا جہاں موجود ایک لڑکے نے ایک انجیکشن مجھے دیا۔ اب روز یہی ہوتا اور کب میں اس نشے کی عادی ہو گئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ اب کسی کو مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، میں خود بخود نشے کی طلب میں اس لڑکے کے پاس جانے لگی اور لڑکا اب مجھ سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتا رہتا۔ میرا نام، میں کون ہوں، کہاں سے آئی، اور بتاتے ہوئے روتی تھی کہ میں بد نصیب ہوں جس کے والدین جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا، کیا کہا ہوگا، اور میری جدائی میں میرے ماں باپ اس دنیا میں جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ اس لڑکے نے جس کا نام ڈائم تھا، اس نے ایک دن مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے یہاں سے نکال لے گا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں وقت گزر ہی جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے جس پر گزر رہی ہے اسے پتہ ہوتا ہے وقت کیسے گزرا۔ ایک دن جو ہم لوگوں کی نگرانی پہ شخص کھڑا تھا وہ فرش پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اسے کچھ دیر پہلے کسی نے شراب پیتے دیکھا تھا۔ ہم سب نے اس کا موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ تب تک اس گینگ کے باقی لوگوں کو پتہ چل گیا۔ ان لوگوں نے فائرنگ کر دی تھی۔ یقین کریں اس دن پتہ چلا کہ آزادی کیا ہوتی ہے، جان کتنی پیاری ہوتی ہے۔ لوگ اندھا دھند بھاگ رہے تھے، کچھ لوگوں کو گولیاں لگ گئیں، کچھ لوگ بھگدڑ میں زخمی ہو گئے۔ میں اتنے زور سے زمین پر گری تھی کہ میرا بازو ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس وقت اس تکلیف سے زیادہ یہی سوچ تھی، یہاں سے بھاگنا ہے، نکلنا ہے، نہیں تو ساری زندگی یہی زندگی ہوگی۔ یہ ایک سنسان راستہ تھا، سڑک کے ساتھ ایک گھنا جنگل تھا۔ میں اس جنگل میں گھس گئی اور بڑی مشکل سے جان بچائی۔ وہاں سے نکلی رات کافی ہو چکی تھی۔ جب سڑک پہ آتی جاتی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن رات کے اس وقت لفٹ دینے کو رکنے کا رسک نہیں لینے والا تھا۔ میں نے پیدل ہی وہاں سے چلنا شروع کیا، لیکن ایک تو 2 دن سے بھوکی اور کچھ نشے کی عادی کی وجہ سے صحت برباد ہو چکی تھی۔ کچھ دور بھاگنے کے بعد میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ہاسپٹل کا وارڈ تھا اور میرے پاس ایک ڈاکٹر اور 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ پولیس نے ہوش میں آتے ہی مجھ سے انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ میں ڈرتی تھی کہ میں جس مصیبت سے نکلی ہوں پھر سے اس میں نہ پھنس جاؤں۔ وہ لوگ بہت خطرناک تھے، میں نے مکر جانا بہتر سمجھا، لیکن وہاں موجود ایک شخص نے کہا اس نے مجھے وہاں سے بھاگتے دیکھا تھا۔ مجھ سے گھر کا ایڈریس لیا اور کچھ دیر میں میری بد نصیب ماں وہاں تھی۔ میں کتنی دیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ پتہ نہیں کب میری ماں نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ تب پتہ چلا اس دن میری ماں 6 ماہ بعد کچھ بولی تھی۔ میرے اغوا کے بعد میرے والد کو لوگوں نے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی بدچلن تھی، گھر سے بھاگ گئی۔ میرا باپ یہ برداشت نہیں کر سکا اور پھر ایک دن موت سے لڑتے لڑتے تھک گئے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ میری ماں بیٹی اور شوہر کے غم میں ذہنی طور پر بیمار ہو گئی۔ اس نے بولنا چلنا چھوڑ دیا، اور آج جب میری ماں نے میری حالت دیکھی تو کلیجہ پھٹ گیا۔ ہسپتال میں آتے جاتے لوگوں نے دیکھا، میری ماں چیخ چیخ کر کہتی رہی اس کی تباہی ہو جس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد جب میں ماں کے ساتھ گھر آئی تو پتہ چلا معاشرہ گھر سے بھاگنا زیادہ یاد رکھتا ہے، لیکن کیوں بھاگی، کیسے نہیں لوٹی، کوئی نہیں یاد رکھتا۔ ہر شخص نے اینک لگا رکھی ہے اور سب اپنی ہی نظر اور سوچ کے مطابق دوسروں پر فتوے لگاتے ہیں۔ ہم بدقسمتی سے ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں دوسروں کے دوزخ میں جانے کی فکر رہتی ہے اور یہ بھول جاتے ہیں ایسے میں ہم بھی اپنی جنت گنوا رہے ہیں۔ سارا خاندان گھر پر جمع تھا، جتنے منہ اتنی باتیں تھی۔ کوئی کہتا وہ لڑکا کہاں ہے جس کی وجہ سے یہ گھر سے بھاگی تھی اور اس کا باپ اس کی وجہ سے اپنی جان سے گیا، اور کوئی کہتا وہ لڑکا بزدل ہے جو اسے اسی وقت اکیلا چھوڑ گیا، اور کوئی کہہ رہا تھا اب چلی ہی گئی تھی تو پھر واپس کیوں آئی۔ ان لوگوں نے رکھا ہی نہیں۔ ہم وضاحت بھی ایک حد تک دیتے ہیں جب کوئی سچ جھوٹ کی پرواہ کیے بغیر صرف الزام ہی لگا رہا ہو، کچھ سننے کو تیار نہ ہو، تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ آپ کو اپنے کردار کے سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت بھی جانتی تھی کہ ایک رات گھر سے باہر رہنا ہمارے معاشرے میں عورت کے لیے سزا بن جاتا ہے۔ اس کا اپنا ہی خاندان
اسے قبول نہیں کرتا۔ میں تو 6 ماہ بعد گھر آئی تھی۔ مجھ پر تو فتوے لگ رہے تھے، الزام لگ رہے تھے۔ خاندان والوں نے ماں سے کہا اس ناپاک کو گھر میں رکھا تو خاندان سے ہر رابطہ توڑنا ہوگا، اور ماں ہی واحد سہارا ہوتی ہے اولاد کی۔ جب سارا زمانہ بھی دھتکار دے تو ماں ہی سینے سے لگاتی ہے۔ میری ماں نے بھی مجھے سینے سے لگا لیا، اور ہم ماں بیٹی نے شریفوں کا خاندان چھوڑ دیا اور یہاں شہر میں آ گئی۔ یہاں میری ماں کی ایک پرانی سہیلی رہتی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب ہم لوگ اس کے گھر پہنچے۔ ہمیں دیکھ کے اور اس وقت اچانک دیکھ کے پتہ نہیں کیوں وہ گھبرا گئی۔ اس نے ہمیں کمرے میں بٹھایا، حال احوال کے بعد کھانا کھلایا۔ تب تک اس کے حیران ہونے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کا پاگل بننا وہاں آ گیا اور بار بار بچوں کی طرح سے ماں سے ضد کرنے لگا۔ میری ماں نے کہا تم چلی جاؤ، جو کہتا ہے اس کی مان لو، ہم لوگ انتظار کر لیتے ہیں۔ ماں کی سہیلی نے بتایا کہ یہ لڑکا اس کے شوہر کی پہلی بیوی سے ہے، اس کی اولاد نہیں، تو اس نے اسے ہی اپنا بیٹا بنا کے پالا۔ اماں کی سہیلی نے بتایا کہ اس کا بیٹا ایک بہت قابل طالب علم تھا، اپنے کالج کا بیسٹ پلیئر تھا۔ ایک دفعہ میچ کے دوران کسی کھلاڑی نے اس کے سر پہ کچھ چیز ماری، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا، اور پورا مہینہ ہسپتال میں رہنے کے بعد بھی ڈاکٹر ناامید تھے، اور وہی ہوا، اس کے دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی یادداشت کا ایک حصہ چلا گیا۔ اس کے لیے 25 سال کی عمر میں بھی اس کا بچپن ہی ہے۔ اس کی سہیلی کا بیٹا، جس کا نام رامیش تھا، بالکل چھوٹا سا بچہ لگتا تھا۔ ہم ماں بیٹی اس کے گھر رہنے لگے۔ رامیش سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا یا پھر اپنی ماں سے ضد کر کے اپنی بات منواتا۔ میں اب اس کے ساتھ باتیں کرتی تو پہلے کی طرح یہ نہ کہتا کہ میں اجنبی لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ میری ماں نے منع کیا ہے۔ اب وہ میری بات بھی مانتا تھا، اور اکثر اب اپنی ماں سے کہتا کہ اسے فروا کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے۔ میں بھی اس کا خیال رکھتی تھی۔ اچھا وقت گزر رہا تھا۔ ان لوگوں کا احسان تھا، سر چھپانے کے لیے چھت دی تھی، یہی بہت تھا۔ میری ماں اپنی سہیلی کے ساتھ لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی۔ رامیش کے والد کچھ سال پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ گھر میں صرف وہ تھا اور اس کی ماں۔ کچھ عرصے بعد اماں کی سہیلی نے عجیب ہی فرمائش کر دی کہ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے ہی کرنا چاہتی ہے۔ سب جانتے تھے بظاہر رامیش ٹھیک تھا، لیکن وہ ایک بچوں جیسا ذہن رکھنے والا انسان تھا، جسے اپنا فائدہ نقصان کچھ نہ پتا تھا۔ اماں نے کہا تمہارے گھر رہنے کی اتنی بڑی قیمت تو نہ مانگو، لیکن اماں کی سہیلی نے شرط رکھ دی کہ یا تو میں ان کے بیٹے سے شادی کروں یا پھر ہم لوگ اپنا بندوبست کہیں اور کر لیں۔ لوگ کیسے نقاب پہن کر پھرتے ہیں۔ اس دن پتہ چلا کہ ہم لوگ انہیں کیا سمجھتے تھے اور وہ کیا نکلی تھی۔ اماں نے کہا ہم لوگ یہاں سے بھی چلے جائیں گے، تم اس پاگل سے شادی نہیں کرو۔ لیکن یہ پتہ نہیں کیوں رامیش کے لیے میرا بھی دل نرم ہو گیا تھا۔ وہ چاہے بچوں جیسی ذہنیت رکھ رہا تھا، لیکن مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں بھی تو اتنی کچھ خاص تو نہیں ہوں جو کوئی شہزادہ سلیم آئے گا، اور خاندان سے ہم نکالے جا چکے ہیں۔ کوئی بھی شریف آدمی جب میرا ماضی جان لے گا تو مجھے کبھی عزت نہیں دے گا، اس لیے یہی بہتر ہے کسی گھر کی چھت تلے رہیں۔ اماں روتی رہی کہ ایک بیٹی تھی، کیسا نصیب لے آئی، بدقسمت ہی رہی۔ اس دن میں بھی دیر تک روتی رہی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ کوئی کمرے کے دروازے پہ ہے، میں نے دروازہ کھولا تو رامیش تھا، ہاتھ میں ایک گڑیا تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تو کہنے لگا اس وقت میں کسی لڑکی کے کمرے میں نہیں جاتا، تم باہر آ جاؤ، میری بات سنو۔ اس دن میں بھی بہت ہنسی تھی، عجیب پاگل تھا۔ اس نے مجھے روئی سے بنی چھوٹی سی گڑیا دی، جس کے سر پہ کالے دھاگے سے بہت سارے بال بنائے گئے تھے۔ کہنے لگا یہ تم ہو، دیکھو اس کے بال بھی تمہارے جیسے ہیں۔ میں نے گڑیا لے لی اور کمرے میں آ گئی۔ میری زندگی اس روئی کی گڑیا جیسی ہی تو ہوگی۔ اور پھر ایک شام کچھ محلے کے لوگوں کی موجودگی میں میرا نکاح رامیش سے کر دیا گیا۔ میری ماں وہاں موجود نہیں تھی، وہ یہ سب دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، لیکن ہماری مجبوری نے ہمیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ بظاہر رامیش کچھ شکل تھا، جب تک بولتا یا باتیں نہ کرتا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس نوجوان کا دماغ بچوں جیسا ہے۔ نکاح کے بعد رامیش کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ اب مجھے وہ ایسے ہی سنبھالنا پڑتا جیسے بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ میری ساس اب بہت خوش تھی، جو چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ ایک دن ایک فقیرنی آ گئی، اس نے کہا کہ مجھے کھانا کھلا، میں تجھے دعائیں دوں گی، ہر مراد پوری ہوگی تیری۔
میری مراد بھلا اس کے سوا کیا ہو سکتی تھی کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے۔ اس فقیرنی نے کھانا کھایا اور جاتے ہوئے مجھے دعا دے گئی، تیرا شوہر تجھے زندگی بھر محبت دے۔ میں اس کی دعا پہ حیران تھی۔ میرے شوہر کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور محبت کیا۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ میں نے بھی بدلتی دیکھی۔ رامیش دن بدن بہتر ہو رہا تھا۔ اب اس کا علاج بھی دوبارہ شروع کر دیا گیا تھا۔ اس بار ڈاکٹر بھی پر امید تھے۔ میرا سارا دن بھی رامیش کی دیکھ بھال اور رات اللہ سے رو رو کر دعاؤں میں گزر جاتی تھی۔ پھر اللہ نے میری سن لی اور رامیش پہلے سے بہتر ہو گیا تھا۔ لیکن تب پتہ نہیں میری ساس کو کیا لگا کہ رامیش اگر ٹھیک ہو گیا تو کہیں سب کچھ میرے نام کر دے۔ وہ اب رامیش کو میرے پاس بیٹھنے تک نہ دیتی۔ انہی دنوں میری والدہ کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ مجھے اپنی بدقسمتی کا یقین ہونے لگا۔ میری ساس نے ہر مدد سے انکار کر دیا۔ میں سارا مہینہ سرکاری ہسپتال میں ماں کا علاج کرواتی رہی۔ وہاں سے بھی آدھی دوائی ملتی اور آدھی کہتے باہر میڈیکل اسٹور سے لے لو۔ میں وہ بدقسمت بیٹی تھی جو اپنے والدین کے کسی کام نہ آ سکی بلکہ ان کی تباہی کا سبب بن گئی تھی۔ میرا باپ میرے غم میں چل بسا اور ماں موت کے منہ میں تھی۔ سردیوں کی راتوں میں اور میری ماں سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹروں کی انسانیت دیکھتے رہے۔ اور پھر ایک دن جب میری آنکھ کھلی، اس لکڑی کے بینچ پر لیٹ لیٹ کے میرا جسم اکڑ چکا تھا۔ جب ماں کو آواز دی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں مجھے سوتا چھوڑ کے نہ جانے کب کی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ پتہ نہیں جس نے مدد کی، کون گھر چھوڑ گیا، کچھ پتہ نہیں۔ محلے کے کسی شخص نے کفن دفن کا انتظام کروایا۔ میں دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ ایک ایک کر کے میرے رشتے مجھے چھوڑ گئے تھے۔ سارا دن روتے اور رات سوچوں میں گزر جاتی تھی۔ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی تو کس کے لیے جینا ہے؟ کچھ لوگ زندگی سے مایوس ہو کر اس کے ختم ہونے کے دن گنتے ہیں اور کچھ لوگ کوئی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میرے پاس وجہ بھی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میری ساس رامیش سے کہہ کے مجھے باتیں سنواتی۔ وہ پہلے سے بہتر تھا لیکن اپنی ماں کے ہاتھوں کھلونا بن چکا تھا۔ جیسا کہتی وہی اس کے حرف آخر ہوتا۔ ہم میاں بیوی عجیب رشتے میں جڑے تھے، ساتھ تھے لیکن ساتھ رہتے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے۔ ایک بیوی کو جو تحفظ احساس ہوتا ہے وہ مان اور بھروسہ ہوتا ہے۔ میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا لیکن ایک بار پھر سے قسمت نے مجھے ہی چنا آزمانے کے لیے۔ میں ماں بننے والی تھی اور یہ خبر یقیناً کسی ایسی لڑکی کے لیے جس کا دنیا میں کوئی خون کا رشتہ باقی نہ بچا ہو، اسے ایسی خبر پہ خوش ہونا چاہیے کہ اولاد آنے کے بعد ایک مضبوط رشتہ ہوگا جو صرف اس کا ہوگا۔ لیکن میں خوش کیسے ہوتی؟ میرا مقام ایک بیوی کی حیثیت میں کیا تھا؟ اس خاندان میں کیا تھا؟ زمانہ مجھے کیا سمجھتا تھا؟ ان باتوں کے بعد ہی میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور فروا دنیا میں آئے۔ میں نے محلے میں ایک عورت سے بات کی جو ایک سرکاری ہسپتال میں نرس تھی۔ اس نے کہا وہ میری مدد کرے گی۔ میں ایسا کوئی رشتہ نہیں چاہتی تھی جو میری طرح زندگی میں مجبور ہو اور بے بسی کی زندگی گزارے۔ پھر رامیش کیسا باپ ہوتا جو اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکا تھا، جس کا ذہن اب بھی صرف وہی کر رہا تھا جو اس کی ماں کہتی تھی۔ لیکن یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ اس نرس نے کہا اس وقت اگر کچھ کیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ مایوسی سے گھر لوٹ آئی۔ وہ 9 ماہ میرے لیے 9 سال جیسے تھے۔ شدید ذہنی اذیت اور تکلیف میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میرے اعصاب میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے جب ایک رات میری زندگی میں 2 اور معصوم جڑ گئے۔ میں نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی تھی۔ بچوں کو دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی تھی۔ میں سوچتی تھی مجھے اولاد سے محبت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت نہیں کسی رشتے کی۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدلا تھا۔ ان معصوم فرشتوں کو دیکھتے ہی ممتا کے احساس نے مجھے سارے گلے شکوے کو شرمندگی میں مبتلا کر دیا کہ تم تو انہیں مارنے والی تھی۔ میں روز اللہ سے معافی مانگتی اور اپنے بچوں کی زندگی کی دعائیں کرتی۔ رامیش اور میری ساس کا رویہ اب کچھ بہتر تھا۔ مجھے نہ بھی پوچھتے لیکن بچوں سے انہیں لگاؤ تھا اور میرے جیسی بدقسمت کے لیے یہی کافی تھا کہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے وقت گزرنے لگا تھا۔ اور وہ دن بھی میری زندگی کا خوبصورت دن تھا جب میرے بچوں نے پہلی دفعہ مجھے ماں کہہ کر پکارا تھا۔ یہ بات وہ لوگ سمجھیں گے جن کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک دن ایسا رشتہ بن جاتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ ایک دن میری ساس اور رامیش گاؤں کی فوتکی پہ گئے۔ واپسی پہ تیز رفتار آتے ٹرک سے بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ وہ دن تھا جو میں بھولتی جا رہی تھی۔ میں بدقسمت ہوں، مجھے قدرت نے یاد دلایا
کہ تم اب بھی بدقسمت ہی رہو گی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ بالکل تنہا ہو گئی ایک بار پھر سے۔ میری ساس اور رامش کیسا بھی تھا، لیکن یہ تو تھا ہم اکیلے نہیں اس گھر میں۔ اب ساری رات نیند نہ آتی، میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی آنے والے دنوں کی فکر، بچوں کے پیٹ کی فکر۔ اب بچے دودھ کے لیے روتے رہتے۔ دودھ والے نے دودھ بند کر دیا، زندگی فاقوں تک آ گئی۔ ماں خود تو بھوکی رہ سکتی ہے لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتی۔ میں نے محلے میں گھروں میں پتہ کیا اور کسی نہ کسی کا کوئی کام ہوتا تو کر دیتی، جس سے جو ہوتا اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے لگی۔ لیکن یہاں بھی وہی مردوں کا معاشرہ جس میں عورت اکیلی ہے تو مفت کا مال سمجھ لیا جاتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی نظریں اور نیتیں پریشان کرنے لگی۔ ایک دن بہت سوچا تو یاد آیا گھر رامش کے نام ہی تھا۔ اسی وقت اٹھی اور کاغذات ڈھونڈے۔ اگلے دن ہی محلے کی ایک عورت جو استانی تھی اسے کہہ کے بینک ساتھ لے گئی۔ گھر جو بینک میں گروی رکھوا کر گاڑی نکلوا لینے کا سوچا، لیکن ایک وسیلہ بن گیا۔ ایک شخص کو ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ میں نے مردانہ حلیہ بنا لیا اور یہ جاب شروع کر دی۔ کچھ میں نے خود کو مضبوط بنا لیا اپنے بچوں کی خاطر۔ میں نے گاڑی چلانا انہی دنوں میں سیکھی تھی جب اس گینگ میں 6 ماہ قید رہی تھی۔ وہ لوگ ہمیں ٹریننگ دیتے تھے تاکہ وقت آنے پر بھاگنا ہو تو گاڑی چلانی آتی ہو۔ اس طرح برے وقتوں کا ایک اچھا تجربہ میرے کام آ گیا۔ اب میں گاڑی چلاتی، کوئی نہ کوئی سواری مل جاتی، اس کی منزل تک پہنچا کے جو ملتا اس سے اچھی گزر بسر ہونے لگی۔ بچوں کو اسکول میں داخل کرا دیا، زندگی کچھ ٹریک پہ آ گئی۔ میرے صاحب کو گاڑی کی ضرورت تھی، اسے چھوڑنے کے بعد میں باقی سواریاں بھی بٹھا سکتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور نرم دل انسان تھا اور اب روز ہی میرے ساتھ سفر کرتا اور میں بچوں کی چھٹی کے وقت تک گھر میں پہنچ جاتی تھی۔ وہ شخص اب مجھ سے کچھ باتیں کرنے لگا۔ جب کوئی آپ کو سننے والا ہو تو آپ اپنے غم بھی شیئر کرنے لگتے ہیں۔ اب اس سفر میں ہم لوگوں کو اچھی بات چیت ہونے لگی۔ سفر بھی اچھا گزر جاتا اور مجھے بھی ایک جانا پہچانا سا شخص مل گیا تھا۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ اس نے شادی کیوں نہیں کی تو اس نے کہا ایک لڑکی دیکھی تھی، اس سے محبت ہو گئی تھی مجھے۔ اس کے بعد زندگی نے ایسے موڑ دکھائے کہ وقت نہ ملا کہ اسے ڈھونڈ سکتا۔ اپنے جمیلوں میں وہ لڑکی کہاں کھو گئی؟ وہ قسمت کی ماری تھی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اس نے کہا وہ اگلے دن اس کی تصویر مجھے ضرور دکھائے گا۔ مجھے اس لڑکی کی قسمت پہ رشک آ رہا تھا جس سے کوئی 7 سال سے محبت کرتا تھا اور اس کی خاطر شادی بھی نہیں کی تھی، اور ایسی محبت کہ اس لڑکی کا کچھ اتا پتہ بھی نہیں تھا اور لڑکی کو معلوم بھی نہیں تھا۔ کیسی محبت تھی، ہر غرض سے پاک۔ اگلے دن بچوں کو اسکول چھوڑ کے میں جب اسے لینے گئی تو وہ اسی جگہ کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی گاڑی کی طرف بڑھا۔ کچھ دور جا کر میں نے ہی اسے کہا مجھے دکھاؤ کون لڑکی ہے وہ۔ اس نے جب تصویر نکالی مجھے دکھائی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ شخص میری تصویر مجھے دکھا رہا تھا۔ یہ تصویر تب کی تھی جب میں اغوا ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس نے وہ تصویر لی تھی۔ گاڑی اچانک بریک لگنے سے رکی تھی۔ اس نے کہا دھیان سے چلاؤ، لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ میں کس دھیان میں ہوں۔ جو اب بتا رہا تھا کہ 7 سال پہلے وہ ایک گینگ کا حصہ تھا، اس کا پچھلا ریکارڈ ایک کرمنل کا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اس نے ایک چہرہ دیکھا جسے دیکھ کر اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس دلدل سے نکلے گا اور اسی معصوم لڑکی کو بھی نکالے گا۔ میں وہاں موجود لوگوں کو نشے کا عادی بنا دیتا تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ میں یہ ظلم نہیں کر سکا۔ میں محسوس یہی کرواتا تھا اسے نشہ دے رہا ہوں، لیکن 1-2 بار کے بعد میں یہ ظلم نہیں کر سکا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگتے تھے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس گینگ کی معلومات پولیس کے ایماندار آفیسر کو دے کر وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ لیکن جب پولیس نے چھاپا مارا تو وہاں سے وہ لوگ فرار ہو چکے تھے۔ ایک گینگ کا آخری آدمی زہریلی شراب پینے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا میں اس لڑکی کو بھی کھو چکا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک بار اس نے مجھے اپنے والد اور گھر کا ایڈریس بھی بتایا تھا۔ میں پوچھتا پوچھتا وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کے والد اس کی جدائی میں مر گئے اور والدہ اور اس لڑکی کو خاندان والوں نے نکال دیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ جس کے کہنے پہ ہم لوگوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا وہ اس لڑکی کا کزن تھا جو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں مایوس ہو کے واپس لوٹ آیا۔ میں نے ماسٹرز کیا تھا، لیکن نوکری نہ ملنے کی وجہ سے کچھ بری صحبت مجھے برے راستوں پر لے گئی۔ میں اب زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ پھر قسمت نے ساتھ دیا اور مجھے اسی بینک میں جاب مل گئی۔ 2 بہنیں تھیں، ان کی شادی کر دی۔ ماں تو بہت عرصہ پہلے ہمیں چھوڑ کر دوسری شادی کر چکی تھی۔ ہمارے باپ نے ساری عمر ہمیں ماں کے طعنے دیے تھے، تم لوگ
اس ماں کی اولاد ہو جو اپنے ہی بچوں کو چھوڑ گئی کسی اور کے لیے۔ میں سب کچھ حیرانی سے سن رہا تھا۔ قسمت کس موڑ پہ لے آئی تھی؟ میں نے کہا، دائم مجھے نہیں پتا تھا، میری تکلیفیں مجھے تم تک پہنچانے کے لیے ہی آتی رہیں۔ میں اس لیے بدقسمت رہی کہ تم سے قسمت ملوا دے۔ اس نے حیرانی سے میرے منہ سے اپنا نام سنا تو حیران رہ گیا اور بولا کہ تم فروا ہو؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس دن میں اکیلی نہیں روئی تھی، میرے ساتھ رونے والا کوئی اور بھی تھا۔ ایک شخص میرے غموں میں غمگین تھا۔ میری قسمت بدل چکی تھی۔ دائم نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی مجھے نکاح کا لیا، میرے بچوں کو باپ بن کر پالا۔ میں نے گاڑی چلانا چھوڑ دی۔ دائم ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ اس کی بہنیں مجھ سے کبھی کبھار ملنے آتی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ دائم سے شادی کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی۔ میرے بچے میرے سے زیادہ دائم کے قریب تھے۔ رات کو سارے دن کی روٹین اپنے بابا کو بتاتے۔ دائم بھی ان کی چھوٹی چھوٹی بات بھی ایسے سنتا تھا جیسے دنیا کا اور کوئی ضروری کام نہیں۔ میری شکایتیں لگاتے۔ دائم جب ڈانٹتا تو کہتے، بابا ڈانٹنے کا تو نہیں کہا تھا، ان بچوں نے ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ محبت نے میری زندگی کی تلخیوں کو بھلانے میں مدد دی۔ میں شکر گزار ہوں اللہ کے بعد دائم کی ایسی محبت کون کرتا ہے کسی سے جیسا میرا شوہر مجھ سے کرتا ہے۔